فخر میں شان سکندری کیا ہے. یہ تھے غلام حسن صاحب جو کلام اقبال پیش کر رہے تھے. علامہ فارسی میں اسی طرح ایک شعر میں فرماتے ہیں، اگر آگہی از کیف و کم خیش، یمی تعمیر کن از شبنم خیش، دلا دریوزہ ماتاب تاکی، شب خدرا بر افروز از دم پیش. علامہ کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو اپنے کیف و کم سے، اپنے پوٹینشل سے آگاہ ہو جائے تو پھر تو شبنم سے ہی دریا سمندر تعمیر کر سکتا ہے. اور اے دل، تو کب تک مہتاب سے چاندنی ادھار مانگتا رہے گا، روشنی لیتا رہے گا؟ تو اپنے ضمیر کی روشنی سے، اپنی خودی کی روشنی سے اپنا جہان خود بنا. تو آئیے اب میں گزارش کرتا ہوں محترم بشیر احمد ڈار صاحب کی جو صاحبزادی ہیں محترمہ لالا رخ ڈار صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج اس بیات میں آپ اظہار خیال فرمائیں. میں بشیر احمد ڈار کی بیٹی لالا رخ ڈار آپ سے مخاطب ہوں. آج میں آپ لوگوں سے ان کی زندگی کے اس پہلو سے روشنی ڈالوں گی جس سے شاید کوئی بات نہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نوعمر بچہ جب اسکول جانے کی عمر ہوتی ہے تو بہت کھلنڈرا ہوتا ہے. تو اسی طرح بشیر احمد ڈار صاحب بھی بہت کھلنڈرے تھے. ان کو پتنگ بازی کا اتنا شوق تھا کہ اس کے سلسلے میں انہوں نے اپنے پاؤں بھی کٹوا دیا، چھت سے گرے اور پاؤں بھی. پھر بھی پڑھائی کا اور اتنا شوق تھا، اتنا جنون تھا کہ جیسے بھی ہوتا تھا کہ پڑھنا ہے، بس پڑھنا ہے. تو اسکول بھی جاتے تھے اور ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے ایک دو کام سیکھے. ایون کہ انہوں نے سنار کا کام بھی سیکھا، شاید کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ انہوں نے سنار کا کام بھی سیکھا. اسکول کے راستے میں سنار کی دکانیں آتی تھی، شوق چڑھا تو چلو جی سنار کا کام. پھر پڑھائی میں اتنا آگے گئے کہ کیا کہنا چاہیے اس کو، مطلب پوزیشن ہولڈر ہے، اپنے ٹائم کے حساب سے پوزیشن ہولڈر ہے. ہر مقام پہ انہوں نے بہت اچھی پوزیشن لی اور اتنا بڑے کہ ادبی دنیا میں ستارہ بن کے چمکے. پھر انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کیا اور ساتھ کتابوں پہ کتابیں لکھنے لگے. پھر علامہ اقبال کے ساتھ مل کر علی گڑھ گئے اور علامہ اقبال کے ساتھ مل کے کانگریس میں پارٹیسپیٹ کیا. پیچھے والدین اکیلے چھوڑے، اولاد اکیلے چھوڑی، لیکن بہت شوق تھا. اور یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب مطلب پاکستان اس کے بڑے صغیر کے حصے ہو رہے تھے اور بہت سیاسی لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے. لیکن پھر بھی شوق اتنا تھا کہ وہ سیاست میں بھی حصہ لیا اور ساتھ کتابوں سے کتابیں بھی لکھی. جب علامہ اقبال کے ساتھ ملے، ان کا خواب کی بات سنی تو سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی بائے پاکستان، جس پر سب عوام بھی خوش ہوئی اور جاوید اقبال صاحب بھی بہت خوش ہوئی. پھر جب ان کی بہت زیادہ کتابیں چھپی اور دیکھی تو بہت زیادہ مطلب ہوا تو علامہ اقبال کے ساتھ جاوید اقبال صاحب اتنا خوش ہوئے کہ وہ ان کو اقبال اکیڈمی کا ڈائریکٹر بنا کر کراچی ساتھ لے گئے اور تمام تر قرآن نازل کی. پھر جب اچھی مراحت ملی تو سب کا دل چاہتا ہے کہ اچھا پرسکون ماحول ہو تو ہم لکھیں. اور پھر اقبال کے اوپر ریسرچ کی اور اس کے اوپر کافی کتابیں اور مضامین لکھے. ادبی اور مطلب فارسی اور اردو ادب میں کافی کتابیں لکھی. پھر علامہ اقبال کے صاحبزادے ان کو فن لینڈ لے کے گئے تاکہ وہ جو اقبال کے اوپر ریسرچ کا سلسلہ تھا اس کی جو ٹیم بنائی گئی تھی ان کا ہیڈ بنا کے ان کو فن لینڈ بھیجا گیا اور وہاں سے